السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں بات کروں گی سفید بالوں کے حوالے سے، کیونکہ ایک وقت تھا جب سفید بال صرف بوڑھوں اور بزرگوں کے ساتھ خاص کیے جاتے تھے کہ جس کی عمر زیادہ ہوتی تھی تو سفید بال اس کے اگنا شروع ہو جاتے تھے، لیکن آج کل ہمارے بچے بڑے سبھی سفید بالوں کے حوالے سے پریشان اور شکایت کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس میں مختلف عوامل ہیں جن میں سر فہرست ماحول اور خوراک کا بڑا عمل دخل ہے۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں بارہا حلال اور طیب کھانے کا حکم دیا، کیونکہ خوراک نہ صرف ہمارے مزاج بلکہ جینس پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، اور اسی لیے حلال کھاؤ تاکہ تم اپنی نسلوں کو بھی محفوظ کر سکو۔ اور سفید بالوں کے حوالے سے ہمارے ہاں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ تو جیسے ہی سفید بال اگنا شروع ہوتے ہیں تو ان کو ایک ایک کر کے اکھیڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو سفید جیسے آنا شروع ہوتے ہیں تو ان کو ویسے ہی آنے دیتے ہیں اور رنگنے کے خلاف ہیں۔ ان کو یہ صوفی کلر زیادہ پسند آتا ہے۔ اسلام کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ کیونکہ کچھ تو ایسے بھی ہیں جو سفید بالوں کو بزرگی کی علامت سمجھتے ہیں۔ کیا سچ ہے اور کیا نہیں؟ آئیے آج کی ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دیکھتے ہیں۔ مسند احمد، جامع ترمذی اور صحیح مسلم، صحیح بخاری میں اور اس کے علاوہ کئی احادیث کی کتب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کو اکھیڑنے سے منع فرمایا، سختی سے، اور سفید بالوں کو خواہ وہ داڑھی میں ہوں یا سر میں، ایک مسلمان کے لیے نور قرار دیا اور وقار کا سائن۔ کیوں وقار ہیں سفید بال؟ کیونکہ جیسے ہی کسی مسلمان کے سر یا داڑھی میں سفید بال آنا شروع ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کا جو جوانی میں گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ نہ صرف مٹانا بلکہ اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں اس کے ہر بال کے بدلے۔ اسی لیے سفید بالوں کو بزرگی کی علامت کہا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کو مسلمان کے لیے نور اور خزانے سے تشبیہ دی، کیونکہ اس کی وجہ سے رب کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ لیکن ہاں، اسلام میں یہود و نصارہ کی مخالفت سے یہاں بھی منع کیا گیا، جیسا کہ ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا، خالف الیہود، خالف الیہود، کہیں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، تو کہیں فرمایا کہ یہود و نصارہ اپنے بالوں کو، داڑھی یا سر کے سفید بالوں کو رنگ نہیں کیا کرتے تھے، سو تم ان کی مخالفت کرو۔ اور مہندی، یا آپ نے اس وقت کی موجود ایک کتم نامی جڑی بوٹی تھی، اس کے ساتھ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے بالوں کو رنگ دیا کرو، لیکن احادیث میں کالے رنگ سے سختی سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ وہ روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا باپ والد ابو قحافہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ وہ اپنی داڑھی یا سر کے بالوں کو کالا رنگ نہ کیا کرے۔ ہاں، البتہ مہندی کے رنگ میں کوئی اور کالا رنگ بھی شامل کر کے ایک نیا شیڈ بنا کر لگا دیا جائے تو اس کی کوئی حرج نہیں، اور بلکہ یہ روایات سے ثابت بھی ہوتا ہے۔ اسی کی پیش نظر جو آج کل ہمارے ہاں کیمیکل شیڈ پائے جاتے ہیں، تو بلیک کے علاوہ تمام کلرز الاؤڈ ہیں اسلام میں، بلکہ ان کی ترغیب دی گئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض ایسے صحابہ بھی تھے جو رنگ نہیں کیا کرتے تھے اور اپنے بالوں کو سفید چھوڑ دیتے تھے، جن میں علی رضی اللہ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔
تابعین میں سے کچھ ایسے تھے جو اپنے بالوں کو رنگ نہیں دیا کرتے تھے، سفید رکھتے تھے، داڑھی یا سر کے بال، جن میں مجاہد اور سعید بن جبیر اور اسی طرح ایک اور صحابی کا نام بھی آتا ہے، وہ مشہور ہیں اس حوالے سے، سعید بن زید۔ وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے سر اور سفید بالوں کو جو بھی حصہ تھا جیسے آنا شروع ہوتے تھے ان کو رنگتے نہیں تھے بلکہ سفید ہی رہنے دیتے تھے۔ تو ہمیں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر رنگنا ہے تو بلیک کے علاوہ جتنے بھی کلرز ہیں ان میں رنگنا مستحب ہے اور یہود و نصارہ کی مخالفت ہے۔ اسی کو شارع علیہ السلام نے پسند کیا، اور اسی طرح اگر کوئی نہیں رنگتا تو بھی حرام نہیں ہے، نہ ہی اس پر فرض ہے کہ اس نے کسی حرام کا ارتکاب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ سے منع فرمایا۔ البتہ جو بال سفید آنا شروع ہوتے ہیں تو یہ مسلمان کے لیے وقار کا باعث ہیں، اس کے لیے نور ہے، اس کی بزرگی ہے، اس کے لیے روشنی ہے اور اس کے گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔